ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر زرقا تیمور کے ساتھ اسکن کیئر اور اس کی حفاظت کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ جلد کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ نے بتایا تھا ایجنگ کے متعلق. کبھی کبھی ایک معاملہ خواتین میں جب سامنے آ جاتا ہے تو زیادہ پریشان کن ہوتا ہے، مردوں میں بھی آ سکتا ہے. غیر ضروری بال جسم پہ یا چہرے پر نظر آنے لگتے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر بال نہیں آتے نارملی. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملے میں کس طرح کا علاج درکار ہوتا ہے؟ غیر ضروری بال جی، اب یہ آہستہ آہستہ کچھ یہ ہمارے پورے خطے میں ہی اور ساری دنیا میں بھی یہ ہارمونز جو ہم یہ کھاتے ہیں، بہت سے مرغیاں اور گوشت جو ہم کھاتے ہیں جس کو ہارمونز کے تھرو بڑا کیا جاتا ہے، وہ جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہارمونز ہمارے جسم میں بھی آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سا ہرسوٹزم اب ڈیولپ ہو رہا ہے. اور بچیوں میں تو اب اس قدر ایک وبا سی پھیل گئی ہے، پولیسسٹک اووری سنڈروم جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا موٹاپا، اووریز کے اوپر سسٹس بن جاتی ہیں اور ساتھ منہ کے بال بالکل مردانہ قسم کی جو شیو ہوتی ہے، ایک تو اس ڈسٹریبیوشن میں بال نکلتے ہیں بچیوں کے اور بہت موٹے اور کالے ہوتے ہیں. تو یہ جو موٹے اور کالے بال، اس کو ہم اینڈروجینک ہیئر ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں، جو مردوں کی ہوتی ہے. اور اسی کے وجہ سے بہت سے لوگ، بہت سی بچیاں تنگ ہیں، جس کے لیے اب ان کو بالوں کے لیے اب اسی لیے ہیئر ریموول ہمارے ملک میں بہت پاپولر ہو گیا ہے، لیزر ہیئر ریموول. تو اس کے لیے یہی ہے کہ اور بھی کسی اور جگہ پہ، بٹ موسٹلی لوگ فیس کے بارے میں ہی سب سے زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو اس کے معاملے میں لیزر ہیئر ریموول ایک بہتر ٹریٹمنٹ ہے. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں؟ لیزر ہیئر ریموول کی جی بس یہی ہے کہ وہی بات کہ مشین جتنی بھی اچھی ہو، اگر مشین کو استعمال کرنے والا ٹرین نہیں ہے، اس کو مشین کی لمٹس کا پتہ نہیں ہے، اس کو پیشنٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کو، کیونکہ سکن کلر کے مطابق لیزرز ہوتے ہیں، سکن کی کنڈیشن کے مطابق آپ نے ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں پتہ ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور اگر نہ پتہ ہوں تو سکن کو جلا دینا تو بڑی عام سی بات ہے. پھر اور پگمنٹیشن بھی کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے. یعنی اس طرح کی ٹریٹمنٹ جہاں سے بھی کروائی جائے وہ ایک مستند ادارہ ہو. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جلد کی اگر حفاظت، کیونکہ ہر شخص خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے، اگر آپ کو جلد کی حفاظت صحیح طور پر کرنی ہے تو کن کن چیزوں پر انسان کو سب سے زیادہ مستعد رہنا چاہیے، ان پر دھیان دیتے رہنا چاہیے، اور کس طرح کی علامات کو یا کس طرح کی کمی بیشیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو وہی جی کہ خوراک آپ کی بیلنسڈ ہونی چاہیے، آپ کو ریگولر انٹرولز کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، اور رات کو نیند آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے. نیند جتنی انٹرپٹیڈ ہوگی اتنی آپ کی اسکن کے اوپر وہ شو کرے گی، ہلکے پڑ جاتے ہیں اور فریشنس نہیں رہتی اسکن کی. پانی کم از کم 8 سے 12 گلاس روزانہ پینا چاہیے. اور اس کے بعد سب سے ضروری خوش رہنا چاہیے، کیونکہ جو آپ کے ذہن میں جو سوچ چل رہی ہوتی ہے وہ آپ کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے. تو جلد آپ کی جب ہی اچھی لگے گی، چہرہ آپ کا جب ہی اچھا لگے گا جب آپ کے خیالات اور آپ کی سوچ اچھی ہوگی. دیٹ از پارٹ آف اٹ. پھر کمنگ ڈاؤن ٹو دا اسکن اٹ سیلف، صبح اور شام کلینزنگ بہت ضروری ہے. ہم یہ جو کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں نا، منہ کو صاف کرنا، خاص طور پہ جب بہت تھک گئے تو اسی طرح سو گئے میک اپ سمیت، یہ بہت خطرناک ہے. اس سے بہت زیادہ دانے ان سے نکلتے ہیں، پھر یہ مہاسے بن جاتے ہیں اور پھر اسکن کی ایجنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو کلینزنگ، اور ہم لوگ ڈرماٹولوجسٹ ایڈوائز کرتے ہیں ٹوائس اے ایئر اسکن پرائمنگ. اسکن پرائمنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں آپ کو 10 ہفتے کے لیے یا 2.5 مہینے کے لیے کریم ہم دیتے ہیں، نائٹ کریم اور ڈے کریم، جو آپ یوز کریں ود سن بلاک. تو اس سے آپ کی اسکن جو ہے ٹوائس اے ایئر اس کو ایک ایکسرسائز ملتی ہے. جس طرح ہم جسم کی ایکسرسائز جم میں جا کے کرتے ہیں، اس طرح اسکن بھی ہماری جو ہے، جو کہ ہر 28 دن کے بعد ایک نئی اسکن ہمارے اوپر آتی ہے، اور اسکن کے جو لیئرز ہوتے ہیں وہ ایوری ڈے رینیو ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اسکن ہماری لیزی ہو جاتی ہے ود ایج. تو اس اسکن کو لیزینس سے نکال، اور اسی لیزینس کی وجہ سے کوئی اسکن کا حصہ ڈارک اور کوئی لائٹ، اور لیڈیز عموماً آتی ہیں ہماری اسکن کی ان ایون ٹون ہو گئی ہے، ٹون ہماری ایکول کریں. تو اس کے لیے آئیڈیل ہے یہ جو اسکن کا جم جس کی میں بات کر رہی ہوں، جس میں کہ ہم سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جلدی ٹرن اوور ہو ان کا، اور وہ ان ایون ٹون آپ کی ریپلیس ہو. دیٹ از اے ویری یوزفل تھنگ ٹو ڈو ٹوائس اے ایئر. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی عوام کو؟
جلد کے حوالے سے؟ میں جی میرا خیال ہے سب سے زیادہ تو یہ کہ ہماری جلد جو ہے یہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، اور جلد کی خوبصورتی کے لیے ذہن کی خوبصورتی بہت ضروری ہے. تو انسان کو باہر کی خوبصورتی اور اندر کی خوبصورتی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ہمیں اپنی اسکن کو جس طرح ہم اپنی باقی سب سے قیمتی ایسٹس کو جس طرح ہم ان کا خیال کرتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنی اسکن کا بھی اس کو ایک بہت قیمتی ایسٹ سمجھ کے اس کا خیال کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی، میں نے بہت انجوائے کیا آپ کے انٹرویو کو اور آپ کی ٹیلی ویژن کا. اٹ واز اے پلیزر. ناظرین، جلد انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جس میں آپ کی زندگی اور آپ کے جذبات نظر آتے ہیں. اس کی جتنی حفاظت کی جائے کم ہے. عموماً جلد کی بیماریاں یا جلد میں ہونے والے امراض کسی بھی تکلیف کے بنا ظاہر ہوتے ہیں. یہ ایک تبدیلی کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، ایسی تبدیلی جس کو عموماً انسان کیونکہ تکلیف نہیں ہوتی تو نظر انداز کر جاتا ہے. یہ ایک بہت غلط فعل ہے. آپ کو اپنے جسم کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو کہ غیر ضروری ہے یا جو نہیں آنی چاہیے تھی تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے، تاکہ جو بھی بیماری ہے وہ وقت پر سامنے آ جائے اور اس کا علاج ممکن ہو سکے. دوسری بات، جلد کا علاج کرواتے ہوئے عموماً لوگ جس چیز پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جیسے ہی بیماری نظروں سے اجھل ہونا شروع ہوئی لیکن اب بھی وہ جسم میں باقی رہتی ہے، وہ علاج چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ شاید بیماری کا حل نکل چکا ہے. یہ سب سے غلط سوچ ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر لمبا علاج درکار ہوتا ہے اور وہ نہ کروایا جائے تو یہ معاملہ اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. جب بھی آپ کسی ڈرماٹولوجسٹ سے رجوع کریں تو اس کو اپنے حساب سے وقت دیں، جتنا وقت ان کو درکار ہو آپ کا علاج کرنے کے لیے اتنے وزٹس ان کے پاس جا کر کریں، اور ان کی ہدایت پر جس حد تک ممکن ہو سکے عمل کریں. اسی طرح سے آپ کا علاج بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.